تو میں امجد صاحب کو یہ کہوں گا گلگت بلتستان نہ میری میراث سے نہ امجد صاحب کی میراث سے نہ کسی اور کی میراث ہو سکتی ہے۔ امجد صاحب بھی نگر سے آ کے گلگت میں بیٹھے ہیں، کل کو کوئی گلگت والا کہے امجد صاحب آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم نگر بھیج دیں گے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو نواز خان ناجی یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ 50 ارب بھی مودی کے باپ نے نہیں دیا، یہ عمران خان نے دیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ان حالات میں خدا کی قسم اگر اے ڈی پی دینے کا اختیار شمس لون کے ہاتھ میں ہوتا تو میں 10 روپے نہ دیتا ناجی کو، 10 روپے سر، 10 روپے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو گیو اینڈ ٹیک ہے بھائی، عزت دو عزت کھاؤ، نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈرا کے کوئی اے ڈی پی لے لے یا کوئی ڈرا کے ہاتھ پکڑ کے کسی کو استور، کسی کو نگر بھیج دے، کسی کو چلاس۔ یہ اتنا بھی گلگت بلتستان یہ میرانشاہ نہیں ہے، یہاں پہ ہر بندہ جینا بھی جانتا ہے، ہر بندے کا حق بھی ہے، اور ہر بندہ یہاں پہ جو آتا جاتا ہے تو اس گلگت بلتستان کی دھرتی کا بیٹا ہے۔ السلام علیکم، ایمن کے ساتھ شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان اسمبلی میں آج بجٹ پیش ہوا اور بجٹ پاس بھی ہو گیا، منظور ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے مل کے پہلے دھرنا دیا روڈ کے اوپر، اور اس کے بعد اسمبلی کے اندر بھی اچھی خاصی ہلڑ بازی ہوئی، اور بعد میں اپوزیشن رہنماؤں نے بجٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں گلگت بلتستان کے وزیر خوراک، مشیر خوراک شمس لون صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ سوال آج کے تازہ ترین جو حالت ہے اس کے حوالے سے بھی، لیکن تھوڑا سا پیچھے جا کے جب یہ کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے تھے تو آپ وہ واحد نمائندہ تھے حکومت کی طرف سے بھی جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ نے ٹکر لیا، آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ بھی ٹکر لیا۔ یہ جو ڈپارٹمنٹل سکیمیں تھیں، آپ نے جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے اس کی بھی منمانی روکی، اور جو دیگر ادارے ہیں جن کی خواہش کے مطابق سکیمیں دی جاتی تھیں، آپ نے ان سب کے ساتھ پنگا لیا اور اپنی بات بھی منوائی، لوگوں کو ناراض بھی کروایا۔ تو آج آپ کو صلہ اس کا یہ ملا کہ اسمبلی کے اندر آپ ہی کے خلاف سب سے زیادہ ہلڑ بازی، باہر بھی اندر بھی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل آئمن کا، جو ہمیشہ پولیٹیکل ورکرز کو یہاں پہ آپ فیسلٹی بھی دیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، اور قوم ہر کسی کے ویوز سے آگاہ بھی ہوتی ہے۔ آپ نے بڑا سخت سا سوال مجھ سے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر کبھی کہیں پہ کوئی بیوروکریسی کے حوالے سے اس طرح کی بات کروں جو لوگ شاید اس کو پھر ایشو بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس سے جنم لیتی ہے۔ لیکن میر صاحب آپ کے پروگرام میں نے شاید آج سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ میں اگر دیکھیں بیوروکریسی، میرے بھائی بیٹھے وہاں پہ، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہ آج ہے نہ پہلے تھا نہ کبھی رہے گا، لیکن چونکہ اب جب میں خود 6000 کے قریب ووٹوں سے لوگوں کی بڑی امیدوں کے ساتھ میں اسمبلی پہنچا، اس طریقے سے 24 حلقے ہیں جہاں سے الیکٹ ہو کے ہمارے نمائندے آتے ہیں، اور آج سے پہلے بھی آئے، آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ لیکن مجھے جب اس سسٹم کے اندر آ کے سارا کچھ دیکھ کے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ یہاں پہ تو الیکٹڈ جو نمائندہ ہے اس کے پاس تو کچھ پاورز بھی نہیں ہیں، کچھ اختیارات نہیں ہیں، اور لوگ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب اس سسٹم کو میں نے دیکھا تو پھر میں نے کسی بیوروکریٹ کو اسپیسیفک مینشن کر کے میں نے مخالفت نہیں کی، میں نے اس سسٹم کی مخالفت کی۔ اس پہ نہ صرف میں نے حکومتی ممبران کو کوئی مراد لینے کی بات کی، بلکہ میں نے تو ہمیشہ سے اسمبلی کے فلور پہ چیخ کے کہا کہ میں تو اپوزیشن کے دوستوں کو میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ میں آپ کے حقوق کی میں جنگ لڑتا۔ دیکھیں، ہر بندہ عوام کی طاقت سے ان کے ووٹ کے ذریعے اسمبلی آتا ہے، وہ اپنی مقدر کے فیصلے کا بااختیار بنا کے آپ کو اسمبلی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ میرے حلقے میں جہاں پہ کوئی روڈ چاہیے، کوئی واٹر سپلائی چاہیے، کوئی برج چاہیے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی کالج یا کوئی اور کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اسکیم چاہیے، تو اس چیز کو میں سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے گھر گھر جا کے میں نے کمپین کیے۔ وہ ساری چیزیں عوامی نمائندہ ہی سمجھتا ہے کہ کس علاقے میں کون سی تکلیف ہے، لیکن ہمارا المیہ سمجھیں یا بدقسمتی اس کو سمجھیں، کوئی افیسر
گریڈ 16, 17, 18 کا بیٹھ کے میرے حلقے کی اسکیمیں مینشن کر کے میرے حلقے کی ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ ایک ایئر کنڈیشن دفتر کے اندر بیٹھ کے وہ نشاندہی کرے. فرض کرے میرے حلقے میں سکردو کا کوئی ایکسین صاحب بیٹھے, ابھی تو نہیں, ویسے گلگت کے اوورال میں نے مثال دی, مثال کے طور پر اس سکردو والے ایکسین بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ میرے حلقے کے آگے کتنے گاؤں ہیں, کتنی پسماندگی ہے, کہاں کون سی چیز ڈیزرو کرتی ہے یا لوگوں کا کیا ڈیمانڈ ہے. تو میں نے اس سسٹم کے حوالے سے میں نے بات کی. لاسٹ ٹائم کیبنٹ کے اندر بھی میں نے بڑا اسٹرانگ اس پہ میں نے احتجاج سمجھے, یا میں نے بڑے اس کے ساتھ میں نے بات کی تھی. سی ایس صاحب بھی تھے, ظاہر ہے کیبنٹ میں تمام سیکرٹری صاحبان بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ کوئی LGNID کے بجٹ کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی تو اس پہ میں نے کہا بجٹ بڑھائیں یا گھٹائیں, اس بجٹ کا یوٹیلائز اس حلقے کے الیکٹڈ ممبر کی نشاندہی کے مطابق ہونا چاہیے. بال الحمدللہ میں اس بات پہ سیاسی کارکن میں کریڈٹ ضرور لوں گا. یہ 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اس دفعہ PTI کی حکومت میں CM صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے منسٹرز کو پاور دی, منسٹرز کو انہوں نے اون کیا, ان کو عزت دی, اور ایک ایک سکیم ہم نے کوئی ایک ہفتہ یکراتا کیا. صبح 10-11 بجے سے آپ اس پہ ایجوکیٹ ہیں, جا کے رات کے 3-3, 4-4 بجے تک ہم وہاں بیٹھ کے ہم نے ایک ایک سکیم کے اوپر بیوروکریسی کی جو سکیمیں ریکمنڈڈ آئی تھی اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کیا, اور جس ممبر نے اس کو اون کرنا تھا اس نے اون کیا اگر وہ واقعی جینون تھی یا ضرورت تھی, ادروائز ڈینائی کیا. اور ایز اٹ از یہ چیزیں ساری امپلیمنٹ ہوئی, تو اس پہ میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ. میرے حلقے کے حوالے سے جو بھی اسکیمیں ہیں, ایک سنگل سکیم 10 روپے کی کسی بیوروکریسی کی ریکمنڈڈ نہیں ہے, وہ تمام سکیمیں میری اپنی چوائس. ٹھیک ہے. آپ سب کے اعتماد سے جلال ہوم سولوشنز لائے گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفر. 1 تا 7 جولائی انٹرنیشنل ٹرکش, ایجپشین, ایرانین کارپٹس اور خوبصورت رگز, نیشنل اور بے مثال لوکل ہینڈ میڈ قالین, پریمیم ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن میں نرم اور ملائم کشنز, شاندار پردے اور انتہا کے بیڈ شیٹس. آپ کے لمحوں کو خاص بنانے کے لیے انڈور آؤٹ ڈور فرنیچرز, معیاری پرکشش بین بیگز. ان تمام پروڈکٹس پر پائیں 50% تک کی سیل, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ایک شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ. تو یہ سنہرا موقع ضائع ہونے نہ دیں. یاد رہے جلال ہوم سولوشنز کی یہ تاریخی سیل آفر صرف جلال ہوم سولوشنز کی مین برانچ نزد گلگت بلتستان اسمبلی جٹیال میں ہی آفر کی جائے گی, تو آج ہی وزٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن اگر ہم اپوزیشن کے کردار کی بات کریں, آج ان کو بہت زیادہ غصہ تھا. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, اس میں دیکھیں تقریباً تمام تھے. تو دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں آپ ان کو؟ اچھا میر صاحب, آپ نے بڑا معصوم سا سوال پوچھا. امجد صاحب, میں آن ایئر میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں, پولیٹیکل ورکر ہیں. آج 2-3 دنوں سے جب سے بجٹ سیشن سٹارٹ ہوا ہے, اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے کچھ دوستوں کی طرف سے انتہائی نیگیٹو ایٹیچیوڈ رہا. ایون آج نون لیگ کی الیکٹ جو ہماری بہن ہے اسمبلی کے اندر, وہ اپنی نام میرے ذہن سے نکلا, گلگت سے جو ہماری نون لیگ کی خاتون ہے, ہماری بہن ہے, ان کو مجبوراً کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب سے ٹائم لے کے یہ کہنا پڑا کہ اسمبلی کے اندر خواتین بھی ہیں اور اسمبلی کی اپنی ایک توقیر اور خواتین ہماری مائیں بہنوں کی اپنی ایک توقیر عزت ہے. تو انہوں نے مجبور ہو کے, اس حد تک وہ مجبور ہوئی, وہ بیچاری کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب آئندہ کم سے کم آج کے جو الفاظ استعمال کیے گئے, وہ ناجی صاحب نے انتہائی لوز ٹاک کیا. مجھے افسوس ہے ان کے الفاظ پہ اور ان کے اشاروں پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پوری اپوزیشن کا جو رونا دھونا تھا, ان کا رونا دھونا ہے میر صاحب کی اس پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس ADP کو ایکولٹی پہ ایکول کر کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا. میں زیادہ اس پہ لمبی ڈیبیٹ کر کے آپ کا اور قوم کا قیمتی ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ایکولٹی کا فارمولہ آج سے پہلے کیوں نہیں اپلائی ہوا؟ اب جب یہ ہمیں امیچور اسمبلی ممبران سمجھتے تھے, امیچور سی اور بڑی کمزور سی حکومت ہمیں سمجھتے تھے, قوم سن رہی ہے. لاسٹ ADP جو تھی, لاسٹ جو بجٹ تھا جو پیش کیا گیا حافظ الرحمان صاحب کی اس پہ چیئر پہ, تو وہ 68 ارب تھا. اور الحمدللہ پورے 1 سال کے بعد اس امیچور, اس کمزور سی حکومت نے, ہم کمزور سے
असम्बली मेंबरान ने 37 अरब रुपए बढ़ा के 106 अरब रुपए का बजट पेश किया। ये फ़र्क है हम में और उनमें। सही। साथ साथ मैं इक्वलिटी के हवाले से पिछली गवर्नमेंट नून लीग की थी, हल्का 2 गिलगित हाफिज़ुर रहमान साहब का, हल्का 2 अस्तोर मेरा हल्का। पिछले टेन्योर में हाफिज़ुर रहमान साहब हल्का 2 से चीफ मिनिस्टर नून लीग और मेरे हल्के से मुस्लिम लीग नून के कोई मौसूफ मेंबर थे। अगर ये इक्वलिटी है तो मैं ऑन एयर अपनी पूरी अपोजिशन से, अपने अपोजिशन के दोस्तों को ये मैं चैलेंज करता हूँ कि दरमियान में कोई कमेटी मुकर्रर करें, हल्का 2 गिलगित हफीज़ साहब के हल्के की अरबों रुपए की स्कीमें भी वो कैलकुलेट करें, और हल्का 2 अस्तोर GBA 14 वहाँ पे लगे 19 करोड़ रुपए भी उसके आगे रख लें। ये मनफी 0.0000 से भी आगे इसका वो लेवल नहीं बनता परसेंटेज पे, तो क्यों लोगों को गुमराह करती है ये अपोजिशन, क्यों गुमराह करती है मुझे बताएं। इसके साथ साथ अमजद एडवोकेट साहब, अमजद साहब की तरफ आते हैं, लेकिन एक सवाल चूंकि इसी से बिल्कुल रिलेटेड है, मुझे ये पता चला था, हमारे कुछ दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपने ज़बरदस्त किस्म की एक तकरीर तैयार की है, मतलब फिगर्स के साथ, जो आप असम्बली में करना चाह रहे थे। किसने रोका आपको आखिरी लम्हे पे? नहीं, आज की मेरी स्पीच बड़ी वाकई मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ यार, ये ज़्यादा कोई पढ़े लिखे जो फिगर्स हैं, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बजट के हवाले से, मैंने कहा वो मेरा मोटा दिमाग है, उसको ज़्यादा कैच नहीं करता। मैं चूँकि 25-30 साल से फुटपाथ से मैंने उठ के सियासत सीखी भी, समझी भी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए, तो उस हवाले से मेरी सियासी आज की मेरी तकरीर में तैयार तो कभी नहीं करता, मेरे जहन में है चीज़ें, तो वही मैंने समझे मेंटली मैंने तैयार की थी। तो वो मुझे फिर मेरे अपने दोस्तों ने कहा कि आज आप कूल डाउन हो, आज उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ी स्टार्ट ही ना करें, अदरवाइज़ यकीन करें जिस तरीके का एटीट्यूड था अपोजिशन का और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तो मेरे पास भी पोस्टमार्टम के लिए पूरा मटेरियल तैयार था, लेकिन मैं अपने सीनियर क़यादत के आगे मैं अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर आला साहब डर गए इसलिए अमजद की तकरीर में नहीं आए। जब ख़त्म हुई अपोजिशन तकरीबन फारिग हो गई तब वो आ गए। अच्छा, तो क्या अमजद साहब भी डर गए जब CM साहब से? जब CM साहब ने स्पीच स्टार्ट की तो अमजद साहब भी चले गए। ये वैसे सियासी लोगों की बातें होती हैं, लेकिन अच्छा, मैं एक बात बताऊं, CM साहब ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात, उनकी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बट आए ज़रूर। लेकिन उससे पहले अमजद साहब पूरे 2.25 घंटे तकरीर करते रहे। हमारी ट्रेजरी बेंचों से सिंगल हमने मुंह तक नहीं खोला, लफ्ज़ नहीं किया। लेकिन जब CM साहब की स्पीच स्टार्ट हुई, अमजद साहब से मैं मुखातिब हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, इतना दिल गुर्दाब बड़ा रखते, हौसला रखते, CM साहब को आप आधा पौने घंटे सुनते तो आपके लिए शायद हमारे दिल में इज़्ज़त और बढ़ जाती। तो ये बात उनकी या तो नासमझी या कमज़रफ़ी समझें कि अमजद साहब को स्पेशली। इस पे एक और बात, अपोजिशन डिवाइड हो गई इस एक्ट के ऊपर अमजद साहब के। आपको शायद इस बात का नहीं पता, 2 नून लीग के मेंबरान वहाँ पे मौजूद रहे एंड तक, जब तक हमने बजट पास नहीं किया था। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंजीनियर अनवर साहब, नून लीग के MNA हैं चिलास से, और अपनी उस बहन का नून लीग की वो ख़वातीन की नशिस्त पे जो असम्बली मेंबर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने सियासी इक़दार की को इज़्ज़त दी, उन्होंने जमहूरियत को तक़वियत दी, वो बैठे रहे एंड तक, बजट सुना। एंड पे CM साहब की स्पीच के बाद तो वैसे नहीं बनता कोई और बोले, बट अनवर साहब ने जब टाइम मांगा तो हमने कहा जी अनवर साहब आप खुल के बात करें, हमने भी अपना बड़ापन दिखाया। लेकिन इस हवाले से अमजद साहब, मुझे नहीं पता कि उनके मुशीर लेफ़्ट राइट पे कौन है जो उनको नेगेटिव ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं। अमजद साहब का ये चीज़ मुझे ज़ाती तौर पे वल्लाह मुझे नहीं अच्छी लगी। वो ये कहते हैं कि आपने हल्का 2 के हवाले से उन्होंने बात की गालिबन के, बल्कि गिलगित के हवाले से, हल्का 2 भी नहीं कहूँगा, गिलगित के हवाले से उन्होंने कहा कि स्कीमें आप लोगों ने यानी नहीं दी। यहाँ पे उनका इशारा बगैर नाम लिए बाहर के लोगों से था। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, पलते बढ़ते हैं, और एंड पे जाके जब इनको कोई इक़्तिदार मिलता है, कोई ताकत मिलती है, तो ये अपनी खसलत दिखाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाथ पकड़ के वापस अस्तोर भिजवाएंगे। मैं देखें, गिलगित बल्तिस्तान की 20 लाख आवाम तो मुझे सुन रही है। आज अमजद साहब, मैं यकीन करें न चाहते हुए ये बात मैं शेयर करूं, अमजद साहब सूबाई सदर हैं एक पार्टी के, और एक बड़ी जमहूरी पार्टी के सदर हैं। हम भी उनको एक GB लेवल के लीडर समझ के बैठे थे, लेकिन आज उनकी 2-4 जो चीज़ें या जो 2-4 उनके अल्फाज या उनकी बातें ऐसी उनके मुंह से निकली कि अमजद साहब एक हल्के के
حد تک کے ممبر رہے وہ لیڈر نہیں کہلاتے. اب یقین کریں مجھے انتہائی دکھ ہے اس بات کا. امجد صاحب نے جو بات کی وہ ہم اسمبلی کے اندر تھے, وہ باہر شاید کوئی ان کے 70-80 کارکن آئے, 3 دن انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کال دی تھی, تو وہ مشکل سے 70-80 لوگ آئے, شاید اس لیے بھی وہ اٹھ کے چلے گئے دل برداشتہ ہو کے. تو میں امجد صاحب کو یہ کہوں گا, گلگت بلتستان نہ میری میراث سے, نہ امجد صاحب کی میراث سے, نہ کسی اور کی میراث ہو سکتی ہے. امجد صاحب بھی نگر سے آ کے گلگت میں بیٹھے ہیں. کل کو کوئی گلگت والا کہے امجد صاحب آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم نگر بھیج دیں گے, مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. اس لیے یہاں علاقائیت کو ہوا دی جاتی ہے. یہاں پہ پھر آج اسمبلی فلور کے اندر امجد صاحب کے منہ سے یا سلپ ہو کے وہ بات نکلی کہ یہاں پہ ADP مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کی گئی. مجھے انتہائی افسوس ہے ان کی اس اپوزیشن لیڈرشپ پہ. خدا کے لیے گلگت بلتستان چھوٹا سا علاقہ ہے, اس کا امن شاید ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنی ہمیں گھر کی اپنی چاردیواری کی عزت عزیز ہے. میں تو اس امن کو اتنا عزیز سمجھوں گا جتنی ہر کسی کی گھر کی چاردیواری اپنے لیے اس کی عزت عزیز ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے گلگت بلتستان کے لوگ اب ویل ایجوکیٹ ہوئے ہیں. اب کسی کی اس طرح کی منفی سوچ یا منفی سیاست سے لوگوں نے نہ کسی کو ووٹ دینا بلکہ وہ ریجیکٹ کریں گے, چاہے وہ سنی ہے, شیعہ ہے, اسماعیلیہ ہے, نوربخشی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اپوزیشن کے دوستوں نے جو کچھ اداکاری اسمبلی کے اندر کی, اندر سے ایک بات میں آپ کو آج شیئر کروں. اداکاری ہے یہ, اداکاری ہے. انہوں نے جب جاوید منور صاحب ماشاءاللہ بڑے قابل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, جب انہوں نے ADP کھولنے کے بعد ADP نمبرز کاؤنٹ کرتے کرتے جب سکیمیں کاؤنٹ ہونے لگی تب ان کے پسینے نکلے. وہ جو قوم کو ایک مکروہ چہرے کے تھرو جو غلط کیلکولیشن سامنے رکھ رہے تھے اس کا پردہ جب اٹھا تو پھر تو میں کہوں گا بس پردے میں رہنے دو اور آگے آپ پردہ نہ اٹھاؤ. اس کے ساتھ آج ایک اور اداکاری اپنے امجد صاحب نے زبردست کی. امجد صاحب نے کہا کہ غریب خطہ ہے, غریب صوبہ ہے, ہم انڈوز کرتے ہیں. امجد صاحب بھائی ہیں, آپ سینئر ہیں, ہمیں آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہے. میں بار بار امجد صاحب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ وہ اس وقت اپوزیشن کی لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی وہ آج ڈویژن پیدا ہو گئی. انور صاحب پھر وہیں بات وہ بیٹھے وہ چلے گئے. تو میں پہلے تو یہ کہوں کہ امجد صاحب دیکھیں, آپ نے آج استوریوں کے دل بالکل بھی توڑ دیے. آپ کی ایک عزت, آپ کا ایک مقام ہے. آپ جس ڈسٹرکٹ میں بھی جاتے ہیں آپ کے اپنے کارکن ہوتے ہیں, بحیثیت ہے اس دھرتی کے. ہم بھی آپ کو GB کے ایک بڑے سیاسی فگر کے حوالے سے ہمارے اوپر آپ کی عزت فرض ہے, بٹ آج آپ نے اتنا چھوٹا پن دکھایا. آج استوریوں کے دل میں جو آپ کے لیے کوئی محبت تھی وہ اس سے آپ محروم ہو گئے. یہ گلگت بلتستان کسی کی میراث نہیں ہے. یہاں پہ ہر ایون کہ پاکستان سے بھی کہ کسی خطے سے بھی آ کے یہاں پہ گھر بنا سکتا ہے, بزنس کر سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے, وہ ویسے آ کے جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس طرح کا چھوٹا ذہن آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ امجد صاحب نے آج اسمبلی کے اندر کہا کہ غریب صوبہ ہے, اخراجات اتنے ہیں, نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا حجم آسمان کو چلا گیا, تو یہ کرپشن کریں گے وزراء تو سو اینڈ سو. بٹ چلیں اس پہ میں ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بھائی یہاں پہ V8 اور فارچونر گاڑیوں پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے. میں اپنی گاڑی واپس کروں گا اور سب سے کہا کہ آپ واپس کریں. اس کی طرف آتا ہوں. امجد صاحب واحد شاید سیاسی نمائندے ہوں گے جن کی ضد رہی پورے 5 مہینے جیتنے کے بعد کہ میں فارچونر پہ نہیں چلتا, ٹھیک, مجھے V8 گاڑی دی جائے. اور مزے کی بات گلگت بلتستان کی سر, مزے کی بات گلگت بلتستان کی قوم سن رہی ہے, اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے جیالوں کے نام یہ میسیج میں دوں گا کہ اگر آپ کو امجد صاحب کا وہ لیٹر چاہیے جو انہوں نے سیکٹری کو لکھا ہے کنسرن, جو گاڑی مجھے نہیں پتہ کیبنٹ سیکٹری کو ہے یا کون ہے جو گاڑیاں ایشو کرتے ہیں, ان کو لیٹر لکھا ہے باضابطہ کہ مجھے V8 گاڑی دی جائے. اور آج یو ٹرن, ہمیں کہتے ہیں یو ٹرن لے کے لوگوں کو جسٹ ایک بیوقوف بنانے کا عمل انہوں نے جو کیا اسمبلی فلور پہ کہ مجھے 1300 cc گاڑی دی جائے اور یہ باقی بھی یہ اخراجات ختم کیے جائیں. دوسری بات, فارچونر گاڑیاں جو اس وقت مجھے بھی ملی ہے, باقی تمام ہمارے منسٹرز کو بھی ملی ہے, یہ فارچونر گاڑیاں امجد صاحب پہلے آپ رات کو اسٹڈی کریں, اس کے بعد آپ کو اسپیچ کریں تو آپ کو بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. یہ فارچونر گاڑیاں پیپلز پارٹی کے دور میں پرچیز کی گئی ہیں. جب پہلی دفعہ صوبائی سیٹ اپ ہوا GB اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, تو آج ہم تو میں خود 2011 ماڈل کی میرے پاس گاڑی ہے,
ٹھیک ہے مجھے گورنمنٹ نے دیے, میں انجوائے کرتا ہوں اس کو, میں چلاتا بھی ہوں, بٹ یہ گاڑیاں ہم کوئی واپس نہیں کریں گے. یہ ڈرامے ہمیں نہیں آتے. یہ ڈرامے ہیں سمپلی, آپ ان کو ڈرامے کہہ رہے ہیں. نہیں, اگر یہ ڈرامہ نہیں ہے تو لیٹر دکھاؤں آپ کو, کل پرسوں لا کے واٹس ایپ کروں آپ کو, آپ قوم کو دکھا دیں کسی. ٹھیک ہے, وہ آپ ضرور دکھائیے. ساتھ یہ بتائیے کہ امجد صاحب اور پوری اپوزیشن اب یہ کہتی ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں ہڑتال ہوگا, احتجاج ہوگا. آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو کیا کس طرح؟ ہم بالکل اس کو سیریس اس لیے نہیں لیتے. اچھا, دوسری بات, امجد صاحب نے ایک اور بڑی کرٹیکل بات کی کہ میں خود لیڈ کروں گا, 3 دفعہ ریپیٹ کی, میں خود لیڈ کروں گا اس ہنگامے کو. میں تو ہنگامہ کہوں گا. اور صاحب میں یہ بھی کہا کہ میں خود لیڈ کروں گا جا کے پانی بند کرنے میں, جا کے پانی بند کرنے اور بجلی بند کرنے کا. امجد صاحب 1400 سال پہلے کی بات ہے, جب امام علی اور ان کے گھر والوں پہ جب پانی بند کیا گیا تھا, تو آج بھی لوگوں کو لعنتیں برستی ہیں, لوگ بھیجتے ہیں. آج بھی ان پہ لعنت میں بھی بھیجتا ہوں, جس نے امام علی اور اس کے گھر والوں پہ اور 72 جو ہمارے کربلا کے شہداء ہیں ان کو پانی بند کیا. تو امجد صاحب خدا کے لیے زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں. یہ چیزیں مجھے اور آپ جیسے سیاسی کارکنوں کو سوٹ نہیں کرتی. باقی ان کا ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن حکومت اپنا رٹ قائم کرنا بھی جانتی ہے. ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ نواز خان ناجی کے پیچھے آپ نے اپنے ایک ترجمان کو لگایا ہوا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا, نواز خان ناجی صاحب بھی, میں نے کل بھی کہا تھا, یہ سینئر پولیٹیشنز میں جو اندر پارلیمنٹیرینز میں بھی ہیں, پولیٹیشنز میں بھی ہیں, دل میں احترام ضرور ہے, لیکن جس طریقے کی لینگویج اور جس طریقے کی اداکاری وہ کر کے گزر کے لوگوں کو کیوں بیوقوف, بالکل اداکاری ہے. مجھے ایک بات بتائیں, نواز خان ناجی صاحب نے کل اپنی ڈیسک, مجھے تو لگا یہ ٹوٹنے لگی ہے, اس نے ADP اٹھا کے ماری, پتہ نہیں سر پہ بھی مارا اور نیچے بھی مارا, اس بات پہ کہ یہ بجٹ کسی کے باپ کا نہیں ہے. ان کا جو چیخنا تھا, اس سے آگے بھی وہ چلے گئے تھے, خان صاحب کے گھر تک وہ چلے گئے تھے. اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا, عزت دار آدمی کسی کی عزت نہیں اچھالتا, بس آگے میں نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسہ یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. بالکل مانتے ہیں یہ کسی کا باپ کا نہیں ہے. اور جو بجٹ اس دفعہ پیش کیا گیا, اور ہماری PTI کی گورنمنٹ بننے کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو نواز خان ناجی یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہے. یہ 50 ارب بھی مودی کے باپ نے نہیں دیا, یہ عمران خان نے دیا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ 50 ارب, اس پہ میرا ڈبل سگنل چلتا ہے, کیونکہ آج انہوں نے جو اندر اسمبلی میں کہا تھا ہمارے کرنل عبید صاحب کو, میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ یہ بجٹ واقعی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں چیخ کے کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ بجٹ مودی کے باپ کا بھی نہیں, یہ بجٹ پاکستان کی حکومت کا ہے. عمران خان صاحب نے اس حکومت کا بجٹ اٹھا کے گزر کو 50 ارب روپے دیے, 50 ارب ایکسپریس وے کے نام پہ. باقی جو بجٹ وہ جو کہہ رہے تھے مجھے خالی رکھا گیا ہے, مجھے کچھ نہیں ملا, تو میں اتنا کہوں گا, جب منوا صاحب نے ان کی سکیمیں گن کے کاؤنٹ کی تو کہنے لگا یہ پرانی سکیمیں ہیں, انہوں نے کہا یہ نیو سکیمیں ہیں. لیکن ایک اور بات, CM صاحب کے حوالے سے بھی ناجی صاحب نے گزر میں ایک چوک پہ کھڑے ہو کے انتہائی لوز ٹاک کی, اور جب کبھی بھی اسمبلی میں وہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ کا چناؤ انتہائی غیر شائستہ ہوتا ہے. ان حالات میں خدا کی قسم اگر ADP دینے کا اختیار شمس لون کے ہاتھ میں ہوتا تو میں 10 روپے نہ دیتا ناجی کو, 10 روپے سر, 10 روپے نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, یہاں تو گیو اینڈ ٹیک ہے بھائی, عزت دو عزت کہو. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈرا کے کوئی ADP لے لے, یا کوئی ڈرا کے ہاتھ پکڑ کے کسی کو استور, کسی کو نگر بھیج دے, کسی کو چلاس. یہ اتنا بھی گلگت بلتستان یہ میران شاہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ جینا بھی جانتا ہے, ہر بندے کا حق بھی ہے, اور ہر بندہ یہاں پہ جو آتا جاتا ہے تو اس گلگت بلتستان کی دھرتی کا بیٹا ہے. کوئی نو گو ایریا نہیں ہے گلگت بلتستان میں. استور کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, بشمول امجد صاحب آپ آئیں, میں آپ کو خدائی قسم ویلکم کہوں گا, آپ میرے مہمان بنیں. عزت ہم سے سیکھیں, ہم عزت آپ کو دیں. تھینک یو سو مچ شمس لون صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں آیا. ناظرین فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.